سامعین اور بزرگوں بھائیوں عزیز نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک اپنی رحمتوں اور بے پایاں رحمتوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فکر ہے۔ رمضان کی آمد کی آج میرا دھماکہ مکمل ہو گیا، رحمت کا دھماکہ آج مکمل ہو گیا۔ آج کی رات سے بخشش کا دھماکہ شروع ہوا، 20 کو ختم ہو جائے گا اور پھر جہنم سے آزادی کا دھماکہ شروع ہوگا اور 30 یا 29 کروڑ زندگی ایک سفر کا نام ہے جو محفوظات دلوں کے اندر گری ہوئی ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ رمضان کے فیضان سے اور رمضان کی برکات کا عالم اس طرح کا ہے کہ کثیر لوگ مسجدوں میں آتے ہیں اور ایسے لوگ بھی جو ساتھ گھر نہیں آتے انہیں بھی آنے کا موقع مل جاتا ہے کہ شیطان غائب ہوتا ہے، اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، رحمت کی کوئی نظر اس پہ بھی ہو جاتی، رحمت کی نظر اس پر بھی ہو جاتی، اس رحمت کی وجہ سے لوگوں کا کثیر مساجد کے اندر آنا۔ میں اسلام کی ایک بنیادی چیز جو نماز ہے اس کے آداب، شرائط نماز اور حقیقت نماز کیا، اس موضوع پر کرنا چاہتا ہوں جو آج کا میرا موضوع ہے۔ اور نماز نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس عرش پر بلا کر لایا، بقیہ اعمال فرش پر ملے، نماز عرش پر ملی۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور سرکار نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کیا فرمایا سرکار نے؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج، نماز مومن کی۔ سرکار ایک مرتبہ معراج پر تشریف لے گئے، امت کے لیے دن میں 5 معراجیں لے کر آئے۔ اب ہم نے اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ نماز معراج کب بن سکتی ہے، نماز معراج کب بن سکتی ہے۔ نماز کے معراج ہونے پر میں نے قرآن سے
جس آیت مبارکہ کا موضوع اس کو بنایا ہے وہ ہے ارشاد رب ذوالجلال کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ پہلے تزکیہ نفس ہے، پھر اللہ کا ذکر ہے اور پھر نماز۔ دوسری مقام پر قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی۔ اب نماز ہو تو بے حیائی سے روکے، نماز معراج والی نماز ہو تو انسان برے کاموں سے روکے۔ جس کی نماز اس کو برے کاموں سے نہیں روکتی وہ سمجھے کہ میری نماز صحیح نہیں۔ میری نماز وہ نماز نہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج۔ اب یہ معراج کب بن سکتی ہے؟ اس حقیقت کو سمجھنے سے پہلے ہم نماز کے ظاہری آداب بیان کرتے ہیں۔ نماز کے ظاہری آداب کیا ہیں؟ انہیں شرائع کی نماز بھی کہا جاتا ہے، اگر وہ نہیں ہے پھر نماز نہیں ہے۔ اب ظاہری آداب اور شرائط نماز میں سے سب سے پہلی چیز طہارت ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا؟ طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ نماز کے لیے آنے سے پہلے جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اور جس نماز مقام پر نماز پڑھنا اس جائے نماز کا پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت۔ اس بات میں آتا ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز کیا ہے؟ اور طہارت نماز کی کنجی ہے۔ طہارت کے بغیر نماز نہیں اور نماز کے بغیر جنت نہیں۔ پہلی چیز طہارت، اور دوسری چیز ہے ستر، جسم کا ڈھانپنا۔ جسم کا، عورت سر سے پاؤں تک سوائے اس کے پاؤں اور ہاتھ نظر آئیں، اس کے علاوہ حالت نماز میں پورا جسم ڈھکا ہوا۔ مرد کے لیے جو ڈھانپنا حصہ ضروری ہے وہ ناک سے لے کر گھٹنوں تک ہے۔ اس کی بہت سی شرائط اور باتیں بحث وہ فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ حصہ ڈھانپنا فرض ہے۔ اگر اس کی تفصیل میں جائیں گے تو اسی پہ بھی وقت مکمل ہو سکتا ہے۔ تیسری شرط وقت کی پابندی ہے۔ کیونکہ ارشاد رب کریم ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک
نماز مقررہ وقت میں فرض کی گئی، مقررہ وقت میں مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ باقی عبادت کے لیے کسی وقت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تلاوت قرآن ہے، وظائف ہے، درود و سلام ہے، تسبیح ہے، ذکر اذکار ہے، لیکن نماز کا وقت مقرر ہے۔ اگر ظہر کا وقت نکل گیا تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، دوسری نماز کا ظہر قضا ہوگی۔ ظہر عصر کی نماز کا وقت مقرر ہے، ان اوقات کی بھی تفصیل ہے۔ اگر مغرب کا وقت شروع ہو گیا تو نماز عصر قضا ہو گئی، عشاء کا وقت شروع ہو گیا تو مغرب قضا ہو گئی، فجر کا وقت شروع ہو گیا تو عشاء قضا ہو گئی، سورج شروع ہو گیا تو فجر قضا ہو گئی۔ اور چوتھا ہے استقبال قبلہ، کہ نماز کے لیے قبلے کی طرف منہ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر قبلے کا پتہ نہیں ہے تو اس صورت میں یہ بات معاف ہے جب تک پتہ نہیں چلتا۔ اگر نماز پڑھ چکا تو پتہ چلا کہ قبلہ ادھر نہیں تھا جدھر میں نے منہ کر کے نماز پڑھی ہے تو نماز نہیں ہوئی۔ پتہ چل گیا کہ ادھر قبلہ ہے، اب وقت نماز کا ہے تو نماز دوبارہ ہو جائے گا۔ قبلہ کی پہچان، استقبال قبلہ ضروری ہے۔ اور پانچویں شرط اور ظاہری نماز کا ادب ہے نیت، کہ نماز کے لیے آنے والے بندے کی نیت ہو کہ میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں، کہتے تو بہتر ہے۔ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، دل کے اندر یہ بات موجود ہو کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، جو بھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ ظاہری پانچ آداب اور شرائط نماز ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہی شرائط اور آداب میں سے باطنی آداب نماز کیا ہے؟ باطنی آداب نماز میں سے سب سے پہلی بات محافظت نماز ہے۔ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال صحابہ کے سامنے رکھی کہ میرے صحابہ جانتے ہو کہ سب سے بڑی چوری کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی چوری، صحابہ عرض کرنے لگے اللہ و رسول عالم، اللہ و رسول بھی کر جانتا ہے، یا اللہ جانتا ہے یا جانتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ سب سے بڑی چوری نماز کی ہے، سب سے بڑی چوری۔ اگر بندہ اچھی طرح نماز طہارت کر کے اچھی طرح نماز آداب کے ساتھ ادا کرتا ہے تو نماز اس نمازی کے حق میں دعا کرتی ہے، اس نمازی کے حق میں دعا کرتی ہے کہ اے اللہ جس طرح اس نے میری حفاظت کی ہے اس کی بھی حفاظت کروا۔ اور وہ دعا آسمانوں کی طرف پرواز کر جاتی ہے، جو نماز اس بندے کے لیے دعا مانگتی ہے نماز، تو وہ دعا آسمانوں کی طرف پرواز کر جاتی ہے، عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے۔
حق میں بد دعا کرتی نماز اس کے حق میں بد دعا کرتی کہ اے اللہ جس طرح اس نے مجھے خراب کیا ہے برباد کیا ہے اے اللہ تو اسے بھی برباد کر یہ پڑھنے والوں کو آداب بتا رہا ہوں جو پڑھتے ہی نہیں ان کا معاملہ ہی ہوتا ہے نا پڑھنے والوں کو آداب نماز بتا رہا ہوں کہ نماز اس کے حق میں بد دعا کرتی ہے کہ اے اللہ جس طرح اس نے مجھے خراب کیا ہے برباد کیا ہے تو بھی اسے برباد کر اور وہ نماز گندے کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس کے منہ پر معافی جاتا اس نمازی کے منہ پر معافی جاتی ہے وہ نماز گہرائیوں میں اور تاریکیوں میں چلی جاتی ہے جبکہ آداب کو منوط خاطر رکھ کر پڑھی گئی نماز عرش الہی پر پہنچ جاتی ہے اور وہ اس بندے کی بخشش کا سامان بن جاتا ہے حضرات گرامی نماز کے باطنی آداب میں سے نماز کے 3 حسن ہیں پہلا حسن یہ ہے کہ بندہ اپنے جسم کو حالت نماز میں عاجزی انکساری اور تواضع کا اظہار کرے تکبر اور غرور کی حالت میں نہ کھڑا ہو دوسری بات نماز کا حسن آداب میں باطنی کے اندر یہ بات ہے کہ بندے کا دل نماز میں لگا ہوا ہو بندے کا دل نماز میں یہ نہیں کہ کھڑا نماز میں ہو اور سودا دکان پر تول رہا ہو کھڑا نماز میں ہو بازار میں سودا خرید رہا ہو کھڑا نماز میں ہو اور خیالات کے اندر گم ہو فرمایا قلبی صورت میں بھی وہ بارگاہ الہی کے اندر کھڑا ہے دلی طور پر بھی وہ حاضر ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تیسری بات یہ ہے کہ حالت نماز کے اندر اس پر خشوع اور خضوع طاری ہو اور خشیت الہی کا غلبہ ہو حالت نماز میں حالت نماز کے اندر اس کی آنکھیں اشک بار ہو اس کی آنکھیں اشک بار ہو یہ آداب نماز میں سے اور جب اس پر خشیت الہی خوف الہی طاری ہو جائے گا اور آنسو اس کے چل پڑیں گے پھر کیا ہوگا وہ خوف الہی اس پر طاری ہوگا ندامت اور شرمندگی کے آنسو جب اس کے ٹپک رہے ہوں گے تو فرمایا اب اس کے گناہ کتنے بڑے انبار لے کر آیا بارگاہ الہی میں یہاں سے اس حال میں جائے گا کہ اس کی گناہ معاف کر دی جائے اور استقبال قبلہ باطنی ادب تو یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ ہو اور
دلی طور پر بھی اس کا دل نماز کے اندر لگا ہوا ہو. اب قبلہ کی طرف منہ ہے لیکن دل قبلہ کی طرف نہیں ہے تو وہ بھی نماز اب جس ذات کی وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ تو دلوں کو جانتے ہیں. وہاں تو دلوں کے سودے ہوتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے. اب منہ قبلہ کی طرف ہو اور دل قبلہ کی طرف نہ ہو. دل دنیا کی عمارت کا بن چکا ہے، دل کے اندر تصورات دنیا نے لیا ہوا ہے اور دل اس کا خالی ہے، تصور قبلہ اس کا نہیں ہے. تو فرمایا اس کو سوائے اٹھنے بیٹھنے کی کچھ حاصل نہیں. اللہ کی گرامی، یہ کیفیت جو اسے نماز میں حاصل ہوئی، اس کیفیت کا سلسلہ اس کی عملی زندگی پر بھی ظاہر ہونا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ ایک پناہ میں بیٹھتے تھے تو دنیا مخاطب کھلے ہوئے ہوتے. جب گھر جاتے تھے وہی دکانداری، وہی کاروبار، خیالات. صحابہ کا کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہیں منافق تو نہیں ہو گئے؟ ہاں فرمانے لگے تمہیں کس طرح یہ خیال آیا کہ منافق ہو گئے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم جب آپ کے پاس بیٹھی ہوتی ہے سب کچھ بھولے ہوئے ہوتے ہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے. آخرت کا غلبہ ہوتا ہے، موت یاد ہوتی ہے، جب گھر جاتی ہے سب کچھ بھول جاتا ہے. کہیں کہ ہماری منافقت تو نہیں؟ فرمایا بشری حالت بدلتی رہتی ہے. اگر تمہاری ایک جیسی کیفیت ہمیشہ رہے آسمانوں سے فرشتے نازل ہوں اور وہ تمہیں مسافہ کریں اور تم فرشتوں کی زیارت کریں، لیکن ایسی صورت نہیں کہ تم منافق ہو. یہ بشری تقاضات ہیں اور یہ نظام اس قدر کہ کبھی خوف خدا کا غلبہ ہے، کبھی بندہ خوف خدا سے کہ غلبے کی کیفیت سے نکلا ہوا ہوتا ہے، کبھی یاد الہی میں مگن ہوتا ہے اور کبھی یہ کیفیت نہیں ہوتی. فرمایا یہ منافقت نہیں ہے، فرمایا یہ انسانی حال کی کیفیت ہے. اور نیت کا باطنی ادب یہ ہے کہ جب وہ نماز کی نیت سے آیا ہے تو نماز کے باطنی ادب جو ہے نیت کا وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے خیالات کے اندر اب کسی دنیاوی خیال کو نہ آئے. اس کی نیت حالت نماز والی رہے اور یہ تصور قائم رہے کہ میں اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں اور نماز ادا کر رہا ہوں. نماز کی طرف تعلق رہے، نماز سے وابستگی رہے. اللہ کی رحمت یہ نماز کے ظاہری آداب اور شرائط نماز اور اس کے باطنی آداب بیان کرنے کے بعد اب آتی ہے
یہ ارکان نماز کیا؟ ارکان نماز 7 ہیں. کتنے ہیں؟ ارکان نماز 7 ہے. پہلا رکن ہے تکبیر تحریمہ. نمبر 2 قیام. نمبر 3 قرات. نمبر 4 رکوع. نمبر 5 سجدہ. اور نمبر 6 قاعدہ اخیرہ. اور نمبر 7 خروج من الصلاۃ، نماز سے باہر آنا. یہ ارکان نماز ہیں، ارکان صلاۃ ہیں. اب ہم اس کی طرف آتی ہیں کہ ارکان نماز کے باطنی آداب کیا ہے، نماز کا کیا تقاضا ہے، نماز کی کیا حقیقت ہے. سب سے پہلا جو نماز کا رکن ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ. کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. ہاتھ اٹھا کر کانوں کا، انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف. عورت ہاتھ اٹھائے گی کندھوں تک اور ہاتھ اٹھا کر یہ الفاظ کہنا اللہ اکبر. کیا کہنا؟ یہ تکبیر تحریمہ کہنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ بھی سکتے تھے اور کہہ کر نماز میں داخل ہو سکتے. نماز میں داخل ہونے کا دروازہ تکبیر تحریمہ ہے. ہاتھ اٹھانے کے کیا معنی؟ ہاتھ اٹھانے کے اندر کیا حکمت مضمر ہے؟ ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ اس کا باطنی ادب یہ ہے کہ ہم عام حالات میں جب کسی سے محبت اور وفا کی بات کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کرتے ہیں. کیوں ایسے؟ جب ہم آپ سے کوئی وعدہ لیتے ہیں تو کہتے ہیں بھی ہاتھ کھڑے کرو. ایسے ہی کسی کی محبت پر دم بھرنے کے لیے ہاتھ کھڑے کرائے جاتے ہیں. کوئی عہد لینا ہو تو ہاتھ کھڑے کرائے جاتے ہیں. اب تکبیر تحریمہ نماز کا دروازہ ہے. اب ہم نماز میں داخل ہو رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کے ساتھ اس بات کا عہد کر رہے ہیں کہ مولا تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہوں. اب تمام تر نماز سے بیرونی زندگی، نماز کے باہر والی زندگی سب کچھ بھول کر مولا اب تیری یاد ہے، میں ہوں گا یا تو ہوگا، درمیان میں کوئی چیز غائب نہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ یہ ہاتھ اٹھانا کیا ہے، تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ یہ نماز کا، تکبیر تحریمہ کا یہ باطنی ادب ہے کہ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ سب سے کٹ کر مولا تیرا نام جپ رہے ہیں، تیرا نام لے رہے ہیں، تیرے ساتھ اپنا تعلق قائم کر دیا ہے. جو نماز سے بیرونی زندگی تھی اب اس کا کوئی تصور نماز کے اندر نہیں. ہم ہاتھ اٹھا کر یہ تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں.
اب جب اللہ اکبر کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا اظہار ہم نے زبان سے کر دیا۔ فرمایا اللہ کی بڑائی زبان سے بیان کرنے والے اپنے دل کو بھی ٹٹول لے کے، تیرا دل بھی کہتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ دل کے اندر سے وسوسات، خیالات اور دنیا کی محبت کو نکال دے، کیونکہ تو کہتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہو گئے، ہاتھ باندھ لیے، اللہ کی بڑائی بیان کر دی، اور زبان کہتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک، دل کہتا ہے کہ ارشد مارکیٹ میں جا کر آج کپڑا خریدنا تھا۔ کیوں حاجی عبدالرحمان صاحب، خورشید عالم حیدری، بازار میں جا کر آج سودا صرف لینا تھا، دیگر کاروباری معاملات جو ہے وہ دل کے اندر دوڑ رہے ہوتی ہیں، دماغ کے اندر ان کی کالیں جا رہی ہوتی ہیں۔ دل کبھی دماغ کو فون کرتا ہے، کبھی دماغ دل کو کال بھیجتا ہے کہ یہ معاملہ ہے، یہ ہے۔ اب زبان بیچاری پڑھ رہی ہے اور دل کو، دماغ کو خبر ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز زبان پہ چڑھ گئی۔ اب زبان جو ہے وہ ویکت کر رہی ہے، لیکن دل اور دماغ اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ کیوں بھائی ایسے ہی ہوتا ہے؟ اب تکبیر تحریمہ اس حال میں فرمایا تمہاری ہونی چاہیے، جب زبان سے اللہ اکبر کہو تو دل بھی تمہارا کہے کہ اللہ واقعہ ہی بڑا ہے۔ اللہ دل کے اندر خیالات کی کثرت اسے ختم کر دو۔ قرآن کہتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ خواہشات نفس کو اپنا، نفس کی تو پوجا کر رہا ہے، نفس جو کہتا ہے وہ تو کرتا ہے، خواہشات نفس کا بندہ بن چکا ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ اب تو رب کی بارگاہ کے اندر آ گیا، احکم الحاکمین کے دربار میں آ گیا، تو اب حقیقی رب کا بندہ بن جاتا۔ لیکن جو اندر بت سجائے ہوئے ہیں، کہیں مال و دولت کا بت ہے، کہیں سیاست کا بت ہے، کہیں ثقافت کا بت ہے، کہیں دیگر دنیاوی امور کے بت اندر سجائے ہوئے ہیں۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل ہوئے ہیں، ان کو ایک دفعہ امامت کے لیے کہا گیا کہ حضرت آپ نماز پڑھوائیں، تو آپ نے انکار کیا، مریدین نے، احباب نے اصرار کیا۔ حضرت جب مصلی امامت پر کھڑے ہوئے اور کہا اللہ اکبر، بس یہ تکبیر تحریمہ کہی، غش آ کر زمین پر گرے۔ ہم بھی نماز میں پڑھتے ہیں، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی بڑائی، اس کی وہ جبروت، شان کا مالک ہے۔
اور جب اس کی تجلیات ضرور مصری پر پڑتی ہیں تو ہوش گم کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے اللہ والوں کے بہت سے واقعات ہیں کہ جیسے ہی نام الہی زبان پر آیا، نام سنا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتی ہیں۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے کے امتحان کے لیے اس نے آ کر وہ اپنے بکریوں کے ریوڑ چڑھا رہے تھے، اس نے آ کر ان کے سامنے کہا اللہ۔ جب زبان سے یہ بات نکلی تو وہ اللہ والا بکریاں چرانا بھول گیا اور اس فرشتے کو جو انسانی صورت میں آیا تھا کہنے لگا ایک مرتبہ میرے رب کا نام پھر لینا۔ میرے رب کا نام، اب وہ تو امتحان کے لیے آیا، کہنے لگا اگر اللہ کا نام سننا ہے تو آدھی بکریاں دے دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے لو، آدھی بکریاں دے دی اپنے رب کا نام سننے کے لیے۔ پھر فرشتے نے اس اپنی آواز کے اندر اللہ، اس نے پھر تیسری مرتبہ کہا کہ اللہ کے بندے ایک مرتبہ پھر سنا دو، کہنے لگے بکریاں بھی دے دو، پھر سناؤ۔ انہوں نے کہا لے لو، پتہ نہیں کتنے ہزار پہ مشتمل وہ ریوڑ تھا، وہ ساری کی ساری بکریاں دے دی۔ کس صورت میں؟ کہ مجھے میرے رب کا نام سنا دو، جس نام کے لیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ہر جمعرات کو یہاں مسجد میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ذکر بات کیا جاتا ہے، ذکر کے لیے آؤ اور تمہارے اس وقت وہ فرشتہ کہنے لگا اے اللہ کے بندے تیرا امتحان تھا تو کامیاب ہو گیا، میں فرشتہ ہوں، مجھے بکریوں کی ضرورت نہیں، لیکن تیرا امتحان تھا کہ تجھے اپنے رب سے کتنی محبت ہے، مال سے محبت ہے یا رب سے محبت۔ میرے نانا محترم سید محمد امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پیر و مرشد سے پیر کستوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجبور فقیر تھے۔ آپ کے متعلق کے بعد میں نے اپنے نانا محترم اور ان کے تعلق والوں سے یہ بات سنی تھی، عام لوگوں کو بیعت نہیں کرتے تھے، خاص قسم کے چند ایک لوگوں کو انہوں نے بیعت کیا اور سبھی کو اجازت خلافت دی اور بڑے مقام پر پہنچایا۔ ان کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ وہ نماز سامنے نہیں پڑھتے تھے، پردے کے اندر نماز پڑھتے تھے۔ کسی تجسس والے نے دیکھا کہ یہ کیا بات ہے کہ حضرت پردے میں نماز پڑھتی ہے، بڑی جلالی طبیعت کے مالک تھی۔ جب دیکھا گیا تو حالت نماز میں ان کا جسم بکھرا ہوا پایا، بازو کہیں ہے، سر کہیں ہے، ٹانگیں کہیں۔ خشیت الہی، خوف خدا کا غلبہ یوں ہے جب اس کی نماز کے اندر کھڑے ہوتے تو بس سب کچھ ختم ہو جاتا۔ ہماری نمازیں کیوں نہیں بنتی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ وہ نماز کیوں نہیں بنتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حالت ان تقاضات جو نماز کے تقاضے ہیں، باقی تقاضے ان سے خالی ہوتی، ان سے جب کسی کا تعلق
اپنے مولا سے قائم ہو جاتا ہے، اس تعلق کی بنا پر وہ خدا کی ساری مخلوق پہ حکومت کرتے ہیں، خدا کی ساری مخلوق پر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلق آتا ہے، آپ کمانڈر ان چیف تھے، جنگ کے لیے جا رہے تھے، پتہ چلا کہ مخالفین نے دریا کا پل توڑ دیا، جب دریا کے کنارے پر پہنچے اپنے مجاہدین کو خطاب فرمایا اور دریا کو مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے دریا تجھے پتا ہے کہ ہم غلامان محمد ہیں، ہم غلامان ہیں، ہمیں راستہ دے دے، ہم کسی پل کو نہیں جانتے، دشمنوں نے پل توڑ دیا ہے، کیا بات ہے، تجھے نہیں پتا کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں؟ دریا راستہ دے دیتا ہے، وہ پانی ایک جگہ پر اکٹھا ہو جاتا ہے، پل کی صورت بن جاتی ہے، اور تسبیح، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بجائے کہ پانی کے گھوڑوں کے جو گھٹنے ہیں پانی میں ڈوبیں یا پانی کے قطرات کچھ ہوں، پانی کے اوپر چل رہے ہیں اور گردہ اڑ رہا ہے۔ جب دریا کے پار پہنچتے ہیں پھر اپنے مجاہدین کو خطاب فرمایا، کیا کسی صحابی کا کچھ نقصان تو دریا کے اندر نہیں ہوا؟ عام طور پر یہ بات ہے کہ اگر کوئی چیز چلی جائے، وقت چلا جائے، واپس نہیں آ سکتا، ٹائم اینڈ ٹائم ویٹ فار نن، وقت اور لہریں کسی کا انتظار نہیں کرتی، لیکن غلامان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ایک خصوصی شان کی حامل ہوتے۔ اقبال کہتا ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول آج۔ غلامان محمد کا مقام جو ہے وہ اپنا ہے۔ ایک صحابی نے کیا، جناب میرا پیالہ پانی کے اندر گر گیا تھا، دریا کو حکم دیا، دریا رسول اللہ کے غلام کا پیالہ باہر نکال کے رکھ دے، ایک لہر آئی، اس کے اندر پیالہ کنارے پہ لگا دیا۔ تکبیر تحریمہ کی بات ہو رہی تھی، اللہ اکبر، وہ نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، وہ نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، آپ جاتے ہیں اور جا کر اس خیبر کے قلعے کو ایسے پکڑتے ہیں، ہاتھ ڈالا اور اٹھا کر 40 گز کے فاصلے پر پھینکتے ہیں۔ وہ خیبر کا قلعہ جس کا دروازہ ایک کھولنے کے لیے 40 آدمی کام کرتے تھے، 40 آدمی پکڑ کر اسے کھول کر بند کرتے تھے۔ مولا علی نے جیسے ہی نعرہ لگاتے ہوئے اللہ اکبر وہ ضرب لگائی اور بلند تکبیر تحریمہ پڑھی اور اللہ اکبر کا نام بلند کیا، اور بلند نام کے آگے کوئی چیز بھی نہیں اڑ سکتی۔ مسلمان کو وہ قوت مل جاتی ہے، وہ طاقت مل جاتی ہے کہ ان کے آگے چاہے لوہے کی دیواریں ہوں، چاہے قلعے کیوں نہ ہوں، وہ لرزہ باندام ہو جاتے ہیں۔ اخباری واقعات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ سن 65 کے اندر پاکستان کے اندر سے جب وہ مقابلہ ان کا آپس میں ہوا اور جو
کے بعد کافروں کے اندر روئی ٹھونسی ہوئی ملی. ان سے پوچھا کہ بھئی یہ روئی کیوں ٹھونستے ہو؟ کہنے لگے یہ ہمارے سارے فوجیوں کے کانوں کے اندر ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جب مسلمان کہتے ہیں نعرہ تکبیر تو اللہ اکبر کی ضرب کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے ہتھیار گر جاتے ہیں. مسلمان بن کر تو دیکھ, یہ ضرب ید اللہ ہی ہے. ہم نے کانوں میں روئی اس لیے ٹھونسی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی آواز نہ پہنچے, ہم لڑتے جائیں. جیسے ہی نعرہ بلند کرتے ہیں اللہ اکبر کا نعرہ ہمارے کانوں تک پہنچتا نہیں کہ ہم زمین پر گر جاتے ہیں, ہتھیار ہمارے ہاتھوں سے گر جاتے ہیں. وہی تکبیر ہم نماز کی حالت میں کہتے ہیں اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا. لیکن کبھی تصور کیا ہے کہ حالت نماز میں ہم اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں اور اس نفس کو, اس دل کو, خیالات کو چھوڑ دیں, اپنے مولا کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, دو نیم اقبال کہتا ہے دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. رائی جانتے ہیں یہ خسخاس کے دانے کو رائی کہتے ہیں. مسلمان کی کیا شان ہے؟ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. پہاڑ ان کے آگے ایک خسخاس کا دانہ بن جاتا ہے. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. حضرات گرامی, نماز کا دوسرا جو باطنی ادب ہے وہ ہے قیام. ہم نے صرف ابھی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کی بات کر رہے تھے. دوسرا ادب کیا ہے نماز کا؟ ارکان نماز میں سے قیام. اب قیام کا باطنی تقاضا کیا ہے؟ قیام کا باطنی ادب کیا ہے؟ باطنی تقاضا کیا ہے؟ حقیقت کیا کہتی ہے نماز کی؟ قیام کیسا ہونا چاہیے؟ قیام کے اندر قرآن قیام کے اندر کہتا ہے کہ قوموا للہ قانتین, کہ ادب سے اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ. ادب سے اللہ کے حضور. اب اللہ کی بارگاہ کا یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ اے بندے, تو رب کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہے اور رب کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس سے بڑی بارگاہ احکم الحاکمین کے دربار کے اندر کھڑا ہے. نماز قیام کی حالت میں احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑا ہے. کبھی غور کیا ہے کہ کسی درجہ اول اور دفعہ کے مجسٹریٹ کی عدالت میں کھڑا ہو اور اس کی میز پر وہ ہاتھ رکھ لے, تیرے اوپر توہین عدالت لگ جائے گا. ہاتھ پیچھے باندھ کر کھڑا ہوگا, کنڈکٹ آف کورٹ لگے گا, توہین عدالت ان پہ لگے گی. اگر اس عدالت کے آداب منظور خاطر نہیں ہوں گے, توہین عدالت کے تحت تمہیں جیل جانا ہوگا. اور وہ عدالتیں تمہارے جیسے انسانوں کی عدالتیں, وہ عدالتیں تمہارے جیسے انسانوں کی عدالتیں ہیں. وہ کوئی آفاقی مخلوق نہیں, آسمانوں سے اترے ہوئے فرشتے نہیں, وہ ہماری طرح کے انسان ہیں. ان کی عدالت میں کھڑے ہونا ان کے قانون کے مطابق اگر نہ کھڑا ہو, قانون کی خلاف ورزی کرے تو توہین عدالت لگا کر جیل بھی دیتی ہے. اے بندے, تو قیام میں رب کی بارگاہ کے اندر, احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر, جس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں, زبان سے اللہ اکبر کہہ چکا ہے تو اب اس احکم الحاکمین کے دربار میں تو قیام کر رہا ہے. اب قیام کرتے ہوئے تو دیکھ لے کہ ظاہری طور پر تو تجھ پر کوئی عدالت لگانے والا کوئی نہیں, لیکن تجھے ایک تصور دیا جا رہا ہے کہ انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن فإن
فَإِنَّهُ يَرَاكَ، فرمایا عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور تجھے نہیں ملا تو فَإِن لَمْ تَكُنْ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ یقین کر لے کہ وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر پہلے تصور یہ تو خاص محبوبین کو نصیب ہوتا ہے، لیکن دوسرا تصور ہمارے لیے ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تجھے وہ مقام حاصل نہیں تو دوسری بات سن لے کہ یہ یقین کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر اللہ کے دیکھنے کا تصور بھی قائم کر لیں تو کیا بھئی ہم نماز میں حرکت کریں گے، ہیرا پھیری کریں گے؟ میں نے جب ابتدا کی تھی، آپ حضرات کو بعد میں تشریف لائے نا اپنے معمول کے مطابق، اپنا معمول آپ نہیں توڑتے۔ میں نے یہ پہلے ابتدام بات کی ہے کہ سرکار نے فرمایا صحابہ کو کہ آپ نے سب سے بڑی چوری نہیں دیکھی؟ صحابہ نے دیا رسول اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا نماز کو آداب کے ساتھ نہ پڑھنے والا نماز کا چور ہے، وہ نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی، وہ نماز اس کے حق میں بد دعا کرتی۔ یہ پہلی باتیں میں بتا دوں گا۔ قیام کا، نماز کے قیام کا باطنی ادب یہ ہے اور حقیقت نماز یہ ہے، اور قیام تقاضا اس بات کا کرتا ہے اے بندے تیرے دل کے اندر یہ بات موجود ہو کہ تو احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑا ہے، اب تیرا دل بھی قیام میں ہو، اور یہ بات قیام اس بات کا تقاضا بھی کرتا ہے کہ بندے حق کی خاطر ڈٹ جایا کر۔ قیام کا باقی ادب کیا ہے؟ حق کی خاطر ڈٹ جایا کر اور باطل کے آگے جھکا نہ کر۔ کیوں؟ تو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے والا ہے، رب کی بارگاہ میں قیام کرنے والا ہے، اور رب کی بارگاہ کون کیسی بارگاہ ہے؟ جس کے اندر مساوات ہے، جس کے اندر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ محمود بادشاہ تھا، ایاز غلام۔ اقبال کہتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ ہو صاحب ہو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے سبھی ایک۔ یہاں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں، یہاں افسر اور ملازم کا کوئی فرق نہیں۔ رب کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں جو آ گیا جس طرح آتا گیا بیٹھتے جائیں گے۔ کوئی تصور نہیں کہ یہاں وزیر اعظم کھڑا ہے، یہاں صدر ہے اور یہاں ملازم چپڑاسی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ رب کی بارگاہ کے اندر کوئی تصور نہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ ہو صاحب ہو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے سب ایک ہوئے۔ اللہ کے گرامی اسے مختصر کر کے تیسرا ادب اور رکن جو ہے وہ ہے قرات۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے جو میسر آئے آسان ہے تیرے لیے پڑھنا، فرمایا وہ پڑھ لیا کر۔ اب قیام میں کھڑا ہے، اس نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ دوسری آگے سے سورت ملانی ہے۔ اللہ کریم کیا فرمایا؟ کتنی آسانی پیدا کر رہا ہے۔ فرمایا جو تجھے قرآن میں آسان لگتا ہے وہ پڑھ لیا کر۔ اگر اللہ پابندی لگا لیتا ہے جناب کہ سورہ یاسین کے بغیر نماز ہوتی نہیں تو ہم کیا کرتے؟ پڑھتے تو پہلے نہیں ہیں، جو زیادہ بھی کرتے وہ کرتے ہیں یاسین، تو یہ یاد کون کرے گا؟ اللہ کریم فرمایا کہ 3 آیات سورہ اخلاص پڑھ لو، کوئی سی 3 آیات پورے قرآن میں سے جو یاد ہوں، فرمایا آسانی پیدا کر دی۔ یہ قرات تیسرا رکن ہے نماز کا، اور اس کا باطنی ادب قرآن کا
باطنی ادب یہ ہے کہ قرآن سے بڑا کلام دنیا کے اندر، جب تو قرآن پڑھنے لگے، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور اسی کا کلام تو پڑھ رہا ہے، گویا تو رب سے ہم کلام ہے، گویا تو رب سے ہم کلام ہے۔ اس طرح تو قرآن پڑھ کے تو رب سے بات چیت کر رہا ہے، رب سے بات چیت کر رہا ہے، رب سے ہم کلام ہے، رب سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب دو محبوب بیٹھے ہوں، پیار کی باتیں کر رہے ہوں، جی چاہتا ہے کہ سلسلہ کلام ختم ہو جائے؟ جی نہیں چاہتا کہ سلسلہ کلام ختم ہو۔ اس تصور کے ساتھ نماز ہو، تلاوت ہو کہ تم اپنے مولا کا ذکر کر رہے ہو اور مولا سے گفتگو کر رہے ہو، یہ نماز میں قرات کا باطنی ادب ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے پڑھتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والا پوری امت مسلمہ سے بہتر اور افضل قرار دے دیا۔ پوری امت مسلمہ سے بہتر اور افضل قرار دے دیا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، قرآن سے نہ تو تلاوت قرآن خود کرتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسی مضمون کو اگر لے کر چلیں لمبی لمبی بات ہو جائے گی کہ ہمارے یہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچہ صحت مند تندرست و توانا جب پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے متعلق یہ خیال رکھتے ہوتے ہیں، ارادے رکھتے ہوتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بنائیں گے، اسے انجینئر بنائیں گے، اسے پائلٹ بنائیں گے۔ لیکن اللہ کی دین ہے، نظام قدرت ہے، اس کی یہ شان ربوبیت ہے، جب کوئی معذور بچہ پیدا اسی کے ہاں ہو جاتا ہے، اس سے پوچھ کر دیکھو کہ اسے کیا بناؤ گے، نابینا ہے، اپاہج ہے، لولا ہے، گنجا ہے، اللہ محفوظ رکھے، کیا بناؤ گے؟ وہ کہے گا جناب اسے حافظ قرآن بناؤ۔ یہ ہمارے محبت ہے دین سے، اسے صحت مند اور تندرست و توانا ڈاکٹر اور انجینئر بن رہا ہے، اور جو معذور ہے، نابینا ہے، اپاہج ہے، اسے ہم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں داخل کریں۔ ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری دعوت برکاتہ اللہ علیہ کے ادارہ منہاج قرآن میں داخل کریں۔ تو پھر مبارکباد کے حقدار تو وہ ہوئے نا کہ جو تمہارے چھوٹے سکے کھڑے بنا کر بھیج دے، وہ تمہارے نابینے جب حافظ قرآن بن جاتی ہیں، وہ معذور حافظ قرآن اور عالم بن جاتی ہیں، مصلی رسول پر کھڑے ہوتی ہیں اور منبر نبوی پر وہ بیٹھتی ہیں، تمہارے ڈاکٹر اور انجینئر نیچے زمین پر بیٹھتے ہیں اور منبر اس معذور اور نابینے اور آواز کو نصیب ہوتا ہے۔ دین کے بارے میں ہمارا یہ تصور، دین سے ہماری یہ محبت ہے، دین نبیدہ وام یتیمہ در در دھکے کھاوے، اتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا جھولی پٹا گئی۔ حضرات گرامی، اسی تیسرے باطنی ادب پر، ارکان اسلام کے تیسرے رکن پر بات کو ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ بقیہ جو ہے سلسلہ بقیہ نماز کے ارکان کا